إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیک یا پھرتے ہیں تیرے دن بہار، پھرتے ہیں جو تیرے یار پھرتے ہیں جو تیرے سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. باواز بلند کہیے سبحان اللہ. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص
اس محفل کو چمکانے والے، اس محفل کو سجانے والے حضور قبلہ صاحبزادہ محمد حسین چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے برادر اثر حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، اور اسٹیج پہ جلوہ اگر تمام علماء کرام، نعت خوانان حضرات، آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ بہت پیاری محفل سجائی ہے، وقت کافی بیت چکا ہے، مجھے آپ کا اتنا دیر بیٹھنے کا زیادہ احساس ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں میں اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ توجہ سے صرف آدھے گھنٹے کی یا 20-25 منٹ کی حاضری میری ہوگی، آپ اگر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ آج ہم جس ہستی کے عرس مبارک میں شامل ہیں، صوفی باصفاں شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول، استاذی حضرت علامہ مفتی شیر محمد چشتی نور اللہ مرقدہ، آج اس ولی کامل کے عرس مبارک میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، میں تو اس گھرانے کا جتنا بھی احسان اتاروں ساری زندگی احسان نہیں اتار سکتا۔ آج جس مسند پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ قبلہ استاذ محترم شیخ الحدیث عالم بعمل حضور قبلہ مفتی شیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور علی وجہ البصیرہ جو احادیث اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یقین جانیے ان تمام احادیث کا مصداق وہی ہستی ہے جس ہستی کا عرس آج میں اور آپ منا رہے ہیں۔ ہم نے اس ہستی کو پہچانا نہیں، یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ مجھ سے زیادہ اس ہستی کو وہ احباب جانتے ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، کہ جن کی ساری زندگی چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزری ہے۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ جس جگہ پہ اس ہستی نے
اپنے درس و تدریس کے حوالے سے اور علم دین کو پھیلانے کے حوالے سے مدارس میں بیٹھ کے پڑھایا۔ کبھی کبھار میں آپ کے صاحبزادگان سے اس حوالے سے بات کرتا رہتا ہوں کہ ایسی ہستی یقین جانیے کہ ہم نے قدر نہ کی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسی ہستی کا اس دنیا سے چلے جانا گویا کہ پورا جہان مر گیا ہے۔ میں یہاں وہ بات کروں گا، علماء جانتے ہیں کہ جناب درس و تدریس کے میدان میں بخاری شریف پڑھانا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ قبلہ ایک شاہ صاحب آیا کرتے تھے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے، اور آپ نے بستے میں بخاری شریف اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کوئی عام طالب علم نہیں تھا، بڑے بڑے علماء سے اس نے شرف تلمذ حاصل کیا تھا۔ اور پھر یہاں شہر سبی میں جس وقت وہ سردیاں گزارنے کے لیے غالباً انہی دیہات سے ہی گلو شہر وغیرہ سے وہ شاہ صاحب قبلہ استاد محترم کے پاس پڑھنے تشریف لاتے تھے، تو ان کے پاس بستے میں بخاری شریف اور مسلم شریف ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، استاد صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شاہ صاحب پہلے آ کے ہم سے بیٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے حضرت صاحب بڑے عالم ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں تو یہاں سبی شہر میں آپ کے بڑے بڑے علماء کے پاس چکر لگا کے آ رہا ہوں، اور علماء دیوبند کے پاس گیا ہوں، اور علماء اہل سنت کے پاس گیا ہوں کہ یاروں مجھے بخاری شریف پڑھاؤ۔ میں عینی گواہ ہوں اس بات کا۔ اب استاد صاحب قبلہ اسباق پڑھانے کے لیے ابھی تک گھر سے تشریف نہیں لائے، ہم اس حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بخاری پڑھائیں گے استاد؟ میں نے کہا بات کر لیں آپ استاد صاحب سے۔ کہا میں استاد محترم قبلہ علامہ فتح محمد باروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس بھی گیا ہوں، وہ فرمانے لگے کہ جناب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بس اب مجھ سے نہیں ہوتا، تو آپ کو میں خط لکھ کے دیتا ہوں۔ انہوں نے خط بھی لکھا ہوا تھا، استاد صاحب کا خط اٹھایا ہوا ہے، قبلہ استاد صاحب کے پاس گیا، اور سبحان اللہ جس وقت قبلہ استاد صاحب تشریف لائے تو یہ اس آسرے میں ہے کہ اب قبلہ استاد صاحب بخاری پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے خط پہلے پیش کر دیا کہ جی میں علامہ فتح محمد باروزی کے پاس گیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کو قبلہ شیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھائیں گے۔ یقین جانیے آپ نے فرمایا کہ بخاری شریف کھولیے، اب بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی۔ میں نے کہا نا یہ علماء سے پوچھو جو اس تدریس کے میدان میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے۔ تو اس ہستی کے عرس میں میں اور آپ آج شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ استاد محترم کی قبر انور پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو ہے مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی نے اس بات کو ایک عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔
اور وجہ حسر یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگرچہ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ایسے نہیں ڈرتے جیسے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ ہے وجہ حسر. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سے صحیح معنوں میں اور مکمل طور پر صرف اور صرف علماء ہی ڈرتے. یہ انما کا جو کلمہ ہے یہ علماء جانتے ہیں یہاں یہ وجہ اثر کے لیے استعمال ہوا ہے. ویسے انا کا انا لاکنہ لیتا لعلہ، یہ انا جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں، جملہ کی تحقیق کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جب ان کے ساتھ ما کا اضافہ کیا جائے تو یہ کلمہ حصر ہوتا ہے، ایک چیز کو بند کرنے کے لیے. کیا صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن دوسرے احباب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ اللہ سے علماء ڈرتے ہیں کوئی اور نہیں ڈرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور زبردست ہونے سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور دوزخ اور جنت کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہیں. وہ ہر چیز پڑھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ علم والا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. اور پھر یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. میں نے کہا نا کہ میں علی وجہ البصیرہ جو احادیث بیان کر رہا ہوں انہی احادیث کا مصداق میرے استاد محترم قبلہ علامہ شیر محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے خیال میں یہ تھا یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ جو علم والے ہیں، آج تو ہم نے جناب والا اسکول یا کالجز یونیورسٹیز پڑھنے والے کو جناب جتنی اہمیت دی ہے اور علماء کا قدر چھوڑا ہے، یہ ہے ہماری تنزلی کا جناب والا سبب. یہاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. تو سلطان محمود غزنوی اس بات پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ علماء نے اپنے مقام کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے یہ حدیث گھڑی ہے، اس کے خیال میں یہ تھا. اور دوسری بات جس میں وہ تذبذب میں رہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں. تیسری بات جس پہ سلطان محمود غزنوی کو تذبذب تھا کہ قیامت کا وجود نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، بس بندہ مر گیا سلسلہ ختم ہو گیا، بس قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ان تین عقائد میں یہ سلطان محمود غزنوی تذبذب کا شکار ہے. اتفاق سے رات کے ٹائم
وہ سفر پہ نکلتا ہے، ان کے خادم شمع لے کر اس کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک طالب علم ہے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں جسے ملا کہا جاتا ہے، یہ ٹکی خور ملا، یہ ٹکی خور طالب علم۔ تم کیا جانو علماء کے مقام کو، تم کیا جانو طالب علم کے مقام کو، جو میرے آقا کی دین کی شریعت کا جناب والا علم رکھنے والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم عالم دین کی شان تو اپنی جگہ پہ، ایک طالب علم جو صرف الف با تا سا پڑھنے والا ہے، وہ اگر جناب والا کسی قبرستان سے گزر جائے، خالق کائنات 40 روز اس عذاب اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ ٹکی خور مولوی، یہ دیکھیے تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا سمجھا اپنے علماء کو، اور ہم نے سبی شہر میں دیکھا، پھر ہم نے خود استاد صاحب کو جناب والا تمیزوں میں ملوث کر دیا۔ بس لوگ کہتے تھے بس ملا شیر محمد کو صرف تویز وٹھڑوا، تم نے اس ہستی کو سمجھا نہیں۔ آج علم اس طرح اٹھتا جا رہا ہے۔ آج مجھے اپنے اس ایریے میں ایسا عالم دین بتائے کہ جناب جن کے پاس ہم دین کا مسئلہ لے جائیں اور وہ حل کر کے دکھائے۔ آپ کیا سمجھیں، آپ کو تو جناب والا ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ جناب 40 سال عمر گزر جائے، اب تک تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ جناب والا سردیوں میں یا جناب والا گرمیوں میں استنجا کرنے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اور جناب والا ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا، ہم بھی بات کرتے ہیں علماء کرام پہ۔ تو عزیزان محترم، وہ سلطان محمود غزنوی جب اپنے قافلے کے ساتھ چلا نا، تو ایک طالب علم مطالعے کا شوق رکھنے والا، اس نے دیکھا اس دور میں روشنی نہیں ہے، جاؤں کہ جناب یہ بادشاہ کا قافلہ چل رہا ہے، اس قافلے کی شمع کے قریب آیا اور اپنی کتاب کھول کے مطالعہ کرنے شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اس طالب کو لے آؤ۔ کہا آج کیوں یہ اس طرح کتاب کھول کے پڑھ رہا ہے؟ کہا حضور سبق یاد کروں گا، اگر سبق یاد نہیں ہوگا تو کل استاد صاحب کو سبق کیسے سناؤں گا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں جناب والا روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ یہ شمع اس طالب علم کو تحفے میں دے دو، جاؤ یہ مدرسے میں۔ آج ہمارا بھی مال جو ہے جناب والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک شمع دی سلطان محمود غزنوی نے، رات کو سویا قسمت جاگ اٹھی۔ وہ طلباء کو ٹکی خور مولوی کہنے والوں، تم نے دین کی یہ قدر کی ہے، آج جناب والا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم، اور جناب جس کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ بھی علماء کے ساتھ برابری کا جناب والا سوچتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور تمہارا قرآن جسے تم بھی مانتے ہو، ظالمو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے حبیب آپ بتائیے ان کو، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے؟ ارے جب جاہل اور علم والا برابر نہیں ہو سکتا تو پھر عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جناب رات کو سویا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، قسمت جاگ اٹھی، کملی والے آقا آئے اور دیدار کرائے۔ اللہ، میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، کہیے سبحان اللہ، او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے دین کے وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں۔
ایک ہی جملے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی کو بتا دیا کہ جن عقائد میں تو تذبذب کا شکار ہے، تو کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، سلطان محمود سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے دین کے طالب علم کی قدر کی ہے، تو نے اسے تحفے میں شمع دی ہے روشنی کے لیے، میں نے یہ کرم تو کیا ہے تجھے زیارت کرائی ہے، کل قیامت والے دن قیامت لگے گی، محشر کا میدان لگے گا، اس چٹائی پہ بیٹھنے والے طالب علم کو تو نے نوازا ہے، کل قیامت والے دن اس کے صدقے میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور پھر میرے آقا نے تینوں جواب دے دیے، اور پھر جو ان علماء اور طلباء کا قدر کرتے ہیں نا، پھر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مہربان ہوتے ہیں۔ ان چٹائی پہ بیٹھنے والے دین کا علم حاصل کرنے والوں کی قدر کریں، اور خود اپنے بچوں کو ان جناب والا چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کے لیے جناب والا وہاں پہ اپنے بیٹوں کو بٹھائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی جناب والا شریعت بڑھوائیں ان سے۔ اسی طرح ایک طالب علم، آج ہمیں تو کوئی شوق نہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ABCD پڑھنی ہے، انگریزی پڑھنی ہے، انگریزی۔ اب ماں ہی پٹر کے انگلش نہ پڑھیں دم تو پو ابا اے ماں جو پٹر کاڈوں کھائیں دو، یہ تو ہاں مانگو ٹکیوں بٹھ دو، یہ نظریہ ہے ہمارا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مہمان ہیں، تمہیں ان کی عزت کا اور ان کے وقار کا، ان کے مقام کا علم نہیں ہے۔ اور اگر یہ سوچ ہے نا تمہاری، اور بالخصوص میں اپنے طلباء سے کہنے لگا ہوں، اور جو طلباء علم دین اس لیے سے سیکھتے ہیں کہ حضور ہم نے یونیورسٹی بھی پڑھنی ہے، کالج بھی پڑھنی ہے، کیوں؟ روزی کہاں سے آئے گی؟ وہ روزی کا ذمہ خود خالق کائنات نے اٹھایا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو علم دین کی طلب رکھتا ہے، اسے جناب والا رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کے رزق کا خالق خود خالق کائنات ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں اس کا کفالت کرنے والا ہوں۔ اگر جناب والا تمہارے نظریے کے مطابق انگریزی رزق دے سکتی ہے، انگریزی جناب والا نوکری، تم سرکار کی نوکری چاہتے ہو، ہم کملی والے آقا کے در کی نوکری چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ روزی حاصل کرنے کے لیے نہیں، دین حاصل کریں کہ ہم نے دنیا کی اصلاح کرنی ہے، ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح جناب والا علم کی تلاش میں ایک ایسا طالب علم کہ جس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جناب فلاں علاقے میں بہت بڑا پکے کا مدرس ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا مدرس ہے، اس جیسا کوئی مدرس نہیں ہے، اس کے پاس جاؤں گا اور مخصوص جو کتب ہیں ان کے پاس میں نے پڑھنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ طالب علم سفر کرتا ہے، سفر کرتے کرتے جب وہ اس عالم کے پاس آیا نا تو آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے یہ کتابیں آپ سے پڑھنی ہیں۔ تو اس عالم نے کیا جواب دیا کہ بیٹا یہ کتابیں تو میں ضرور پڑھاؤں گا، لیکن میں آپ کو کھانا نہیں دے سکتا ہوں۔ جناب اس وقت اس پیٹ میں حلال جایا کرتا تھا، یہ ٹکیوں کا دور نہیں تھا کہ آج تم نے دین پڑھنے والوں کو جناب والا در در پہ جناب والا خوار کرتے ہیں کہ جناب ٹکی لینے کے لیے آیا طالب علم۔
یہ تمہارے بھوکے نہیں ہیں، اگر کوئی دے رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دے رہا ہے تو اللہ اسے جزائے خیر دے گا۔ لیکن ہمارے احباب کا بھی تو توکل اٹھ چکا ہے نا جناب، ہم نے کہاں سے دینا ہے ان کو، سکا ڈوڈی نما ہے ان کے، کہا جناب اپنا بندوبست کھانے کا کرو، پڑھاؤں گا میں، میرے پاس کھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ کہا حضور ٹھیک ہے، جو کچھ ہے میرے پاس انشاءاللہ میں گزارا کروں گا۔ اس طالب علم نے اپنے گھر سے جتنا بھی زیادہ راہ اٹھایا، اس نے جا کر جناب والا ہندو کی ایک دکان تھی، اس ہندو کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جناب میں اس مدرسے میں پڑھنے آیا، تو یہ پیسہ ہے، جو بھی مال ہے یہ آپ اپنے پاس رکھیں بطور امانت کی، تو جب بھی مجھے کسی چیز کی ٹکی ٹافی ہو گئی، گڑ وغیرہ، بورو، انہیں ٹیم چائے، جو چیز ضرورت ہوگی میں آؤں گا، وہ لے کر جناب آپ سے جو ہے نا وہ آپ پھر بعد میں لاسٹ میں حساب کیجئے گا، جتنے پیسے میرے بچتے ہیں تو جناب ان کی کوئی اور چیز دے دیں، اور اگر آپ کے آ جائیں گے پیسے تو بقایا پیسے میں آپ کو دے دوں گا۔ جناب یہ طالب علم دین میں پڑھنے میں لگ گیا اور اس عالم دین سے سبق پڑھنے شروع ہو گیا، اور جب بھی جناب کسی چیز کی ضرورت ہوتی چلا جاتا اس ہندو کی دکان پہ، کہا جی مجھے یہ چیز دے دیں، کبھی آٹا لیا، کبھی کیا لی، کبھی کیا لی۔ جب یہ چھٹی کا موسم آیا، اب وہ طالب علم جناب جس وقت فراغت کے بعد، آج تو ہمارے کہتے ہیں نا ہمارے طلباء کے ہر ہفتے چھٹی ہونی چاہیے، وہ فراغت کے بعد نا جب پھر پورا عالم دین بن کے اس ہندو کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جناب اب میرا حساب کتاب کریں۔ اس نے کہا طالب علم کس چیز کا حساب کتاب؟ کہا جی وہ میں نے آپ کو کہا تھا جتنے پیسے رکھے تھے، اب جتنے آپ کے بنتے ہیں تو بتا دیں یا پھر میرے بچتے ہیں۔ بولا طالب میں نے جو ہے نا بس آپ کا کوئی حساب وغیرہ نہیں لکھا بھائی، جو ہے بس وہ بھی معاف کر دیا، جو نہیں ہے وہ بھی معاف کر دیا۔ یہ ہندو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رات کو یہ ہندو سویا، قسمت جاگ اٹھی، بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ اکبر، کملی والے آقا آئے، کہا اٹھ کلمہ پڑھ، کمرہ روشن ہو گیا، خوشبو سے جگمگا اٹھا کمرہ، خوشی میں سمائے نہیں، ہندو ہے، میرے آقا نے خود کلمہ پڑھا دیا، اٹھتا ہے، کمرہ معطر ہے، اور جلدی جلدی سے اس خوشی میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ جا کے اپنی گھر والی کو تو دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر والی کے پاس جاتا ہے، گھر والی پہلے سے جاگ رہی ہے، گھر والی ہنس کے کہہ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا؟ بولا تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ بولا جی۔ بولا تجھے کس نے کلمہ پڑھایا؟ بولا جس نے تجھے کلمہ پڑھایا اس نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا۔ اللہ، وہ عالم دین جو طالب علم تھا، جب وہ علم کے مقام پہ فائز ہوا، وہ اللہ نے پھر جب اس کو مقام دیا وہ حج پہ گیا، حج پہ گیا اور طواف کرتے کرتے نظر پڑی، کیا دیکھتا ہے کہ جناب سبحان اللہ، کعبے کے سائے میں وہ ہندو جس نے میری مدد کی تھی، کہیے سبحان اللہ، حیران رہ گیا، قریب آیا، کہا آپ؟ اور وہ دیکھ کے کہنے لگا طالب علم آپ؟
بولا آؤ میں عجیب بات نہ بتاؤں تجھے بیٹا. بولا کس طرح ہوا یہ؟ آپ تو ہندو تھے. بولا طالب علم بڑا عجیب بات کیا. میں تھا تو ہندو. اس وقت جب تو میرے پاس حساب کے لیے آیا اور کہا کہ بتاؤ کہ جناب کتنا حساب باقی ہے، پر اس وقت میں نے کہا کہ میں تو اگرچہ ہندو ہوں، بس جا تو مسلمان ہے، دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، طالب علم ہے، میں نے بخش دیا، بس تیرے نبی نے مجھ پہ کرم کیا. خود بنفس نفیس تشریف لائے، مجھے بھی کلمہ پڑھایا اور پوری فیملی کو کلمہ پڑھا دیا. تو یارو جو طالب علم کا خیال رکھتا ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے ہیں. یہ ہیں وہ علم حاصل کرنے والے جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اور پھر یہی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہ جو میری امت کے علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اور پھر یہ وہ عالم دین ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادت، کہ عالم دین کا چہرہ دیکھنا، عالم دین کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے. اور ہم نے کیا مقام دیا ہے؟ ملا ہے، ملا ہے، ٹکی خور ملا ہے. یہ تیرے ٹکیوں پہ پلنے والے نہیں ہیں، یہ نبی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. ہاں یہ اپنے ذہن سے نکالے، ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات انہی کے صدقے میں تمہیں دے رہا ہو. اور پھر یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار عالما فَكَأَنَّمَا زَارَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، کہ جس نے میرے عالم دین کی زیارت کی میرے آقا نے ارشاد فرمایا گویا کہ اس نے بیت المقدس کی زیارت کی ہے. باواز بلند چو سبحان اللہ. عزیزان محترم، انہی ہستی میں سے قبلہ استاذ محترم علامہ شیر محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کی ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزر گئی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قبلہ استاذ محترم کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.